نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو بعض صحابہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ چہم گوئیاں کرنے لگے کہ یہ آیت سونے اور چاندی کے متعلق نازل ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال کے بارے میں پوچھ لیں جو ہمارے لیے بہتر ہو، یعنی سونے اور چاندی کے علاوہ ہم وہ مال حاصل کر لیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ جب آپ سے سوال کیا تو پھر آپ نے جو سب سے بہتر دولت تھی اس کا ذکر فرمایا افضلہ لسان ذاکر، انسان کے لیے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہو، وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل ہو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانی، اور اس کے پاس ایسی نیک بیوی ہو جو اس کے ایمان کے اضافے کا سبب بنتی ہو، اس کی ایمان کی تازگی کا باعث بنتی ہو۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیرہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کا کچھ حصہ انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ یہ آیت اس سفر میں نازل ہوئی۔ یہ سفر غالباً غزوہ تبوک کا ہے، کیونکہ اسی موقع پر سورہ توبہ نازل ہوئی تھی، اور صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر مال پیش کیا تھا۔ جیسا کہ یہ بڑی مشہور باتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، غالباً صحیح مسلم کی یا سنن الترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جذبے سے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے کہ ہر دفعہ ابو بکر نیکی میں پہلا نمبر لے جاتا ہے، آج میں ابو بکر کو پہلا نمبر نہیں لے جانے دوں گا، آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ مگر جب گئے، صورتحال دیکھی تو انہیں یہ اقرار کرنا پڑا کہ ابو بکر سے نیکی میں کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑا، 1000 دینار اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں دیے۔ تو جہاں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہاں منافقین وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اگر کوئی تھوڑا دیتا
حضرت زید بن علبہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری رات ایک یہودی کی مزدوری کی اور آدھا وزن کھجوریں ملی، 1.5 کلو کھجوریں لے کر کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیں اور باقی آپ کی خدمت میں لے کر آ گئے۔ آپ کو ان کا یہ صدقہ کرنا اتنا پسند آیا، آپ نے ان کی کھجوریں پورے ڈھیر پر بکھیر دیں۔ یہ منافق کہنے لگے کہ یہ علبہ کی چند کھجوریں، ان کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اور جو زیادہ مال خرچ کرتے ان کے بارے میں کہتے کہ یہ تو دکھلاوا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اصل مال کون سا نقصان دہ ہے؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ، ایسا سونا، ایسی چاندی جو اللہ کی راہ میں نہ دی جائے یا جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جس کا حق نہ ادا کیا جائے، ایسا مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مال جمع کرنے والوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ پھر آگے اس بات کا بھی تذکرہ کیا، اس سے اگلی آیت میں ہے کہ قیامت والے دن آدمی کا یہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، سونا ہے یا چاندی ہے یا آج کل کی کرنسی ہی کیوں نہ ہو، قیامت والے دن جہنم کی آگ پر وہ مال گرم کر کے اس کے چہرے کو، پیٹھ کو، اس کے جسم کو داغا جائے گا اور ساتھ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تیرا مال۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی تو صحابہ لرز گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس بھی سونا اور چاندی تو تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمیں اگر اس سے بہتر مال کا پتہ چل جائے تو ہم آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا تو آپ نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے بہترین مال اس کے پاس ایسی زبان کا ہونا ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اس کا دل اللہ کا شکر کرتا ہو، اور اس کی بیوی جو ہمیشہ اسے دین کی راہ پر چلنے کی دعوت دیتی ہو، دین میں معاونت کرتی ہو، اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہو۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بیان فرمائی کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ دولت ہمیں بھی سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان ذکر کرنے والی، دل شکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔